الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں کس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آئے اور کس بات سے ڈرانے کے لیے آئے؟ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ نے حضور کو دنیا میں بھیجا، اور گناہ کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ نے حضور کو دنیا میں بھیجا۔ تو آج اسی آیت کا ایک حصہ ذکر کیا جائے گا کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں جہنم سے ڈرانے کے لیے تشریف لائے ہیں تو یہ جہنم ہے کیا، اور جہنم کے عذابات کیا ہیں، اور گناہگار کے لیے اللہ نے کتنی سخت ترین وعیدیں، سخت ترین سزائیں جہنم میں رکھی ہوئی ہے، آج اس کا ذکر کیا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہ زکریا علیہ السلام یہ کون ہیں؟ ہارون علیہ السلام کی اولادوں میں سے۔ ہارون علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کی اولادوں میں حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ نے بیت المقدس کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جیسے کعبۃ اللہ ایک مقدس مقام ہے مسلمانوں کے لیے، مدینہ منورہ ایک مقدس مقام ہے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح بیت المقدس جو فلسطین میں واقع ہے یہ بھی سارے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام، ایک بڑا ہی پاکیزہ مقام۔ تو بیت المقدس کی ساری ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کی ذمہ داری بھی، ان کی تربیت اور ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی زکریا علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ رشتہ دار ہوتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے، کیونکہ حضرت بی بی مریم کی جو خالہ تھی وہ خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ بیوی تھی، تو یہ رشتہ داری تھی۔ تو اس رشتہ داری کی بنا پر اللہ نے کہا کہ اے زکریا ہم تمہیں حضرت بی بی مریم کی ذمہ داری عطا کرتے ہیں، تم ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، اور انہیں ساری دینی تعلیم عبادتوں کا طریقہ سکھانا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے ایک کمرہ دیا ہوا تھا، ایک کمرے میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا رہا کرتے تھے، اور جب کبھی زکریا علیہ السلام جب صبح میں ایک مرتبہ آتے، شام میں ایک مرتبہ آتے انہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، تو جب شام کے وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اندر جاتے تو آپ وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام اندر داخل ہوتے تو وہاں پر دیکھتے ایسے پھل وہاں پر رکھے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے، بن موسم کے، گرمی کے دنوں میں سردیوں کے پھل ہیں، اور جب آپ نے دیکھا کہ گرمیوں کے دنوں میں یہ سردی کے پھل آ گئے ہیں تو آپ پریشان ہو گئے،
آپ نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں یہ پھل کہ جن کا موسم نہیں ہے اور جن موسموں میں یہ پھل آتے نہیں، یہ آج کیسے آ گئے؟ انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، بی بی مریم فرماتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، اے زکریا، یہ جو پھل کوئی انسان لا کر مجھے نہیں دیا بلکہ اللہ کی جانب سے یہ پھل یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اللہ نے غیب سے میرے کھانے کا انتظام کیا ہے، اور وہ بھی ایسے پھل جو کہ موسم کے نہیں ہے، بن موسم کے پھل ہے، وہ جو موسم چل رہا تھا کہیں بازاروں میں وہ پھل نظر نہیں آتے تھے، ایسے پھل حضرت بی بی مریم کے سامنے رکھے ہوئے، تو آپ پریشان ہو گئے، تو آپ نے جیسے سنا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہیں پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، آپ نے فرمایا اے مالک و مولا، میں تیری بارگاہ میں ایک بڑی خاص آرزو لے کر آیا ہوا ہوں، آج میری آرزو کو پورا فرما، میری تمنا کو پورا فرما۔ وہ آرزو کیا تھی؟ وہ آپ کی جو آرزو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی عمر اس وقت میں 99 سال، 9 سال کی تھی زکریا علیہ السلام، اور آپ کی جو بیوی تھی، آپ کی بیوی کی عمر 8 سال کی تھی، 98 سال کی۔ اس عمر میں اللہ نے اب تک آپ کو اولاد عطا نہیں فرمایا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بن موسم کے پھل جب اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مولا میری جو عمر ہے 99 سال، میری بیوی کی عمر 98 سال، 90 پر 8 سال ہو چکی ہے، اس عمر میں اولاد کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اولاد ہونا تو دور، اولاد کے تعلق سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی عمر تھی، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے مالک و مولا، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں، اگر میرے جسم میں طاقت تو نہیں ہے لیکن تو چاہے گا تو یقیناً مجھے اولاد ہو جائے گی، اگر تو سنے گا میری دعا سنے گا، میری آواز سنے گا، میری دعا کو قبول کرے گا، 90 پر 9 سال کی عمر میں بھی تو اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے، تیرے اندر ہر چیز کی قدرت ہے۔ جیسے ہی آپ نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ جاؤ اے جبرائیل، جاؤ جا کر زکریا کو خوشخبری سناؤ۔ فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے زکریا، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اس عمر میں ہم تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے۔ 99 سال، 90 پر 9 سال کی عمر ہے، غور فرمائے آپ کی بیوی کی عمر کیا ہے، 90 پر 8 سال، 98 سال ہے، اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا مانگے ناممکن والا کام بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ دعا سچی ہونی چاہیے، دعا دل سے آنی چاہیے، رو کر گر گرا کر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو جیسے ہی آپ نے دعا مانگی اللہ نے خوشخبری دے دی کہ میں آپ کو بیٹا عطا کرنے والا ہوں، اور وہ بھی کیسا بیٹا؟ اللہ نے فرمایا اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ بڑا نیک ہوگا۔ یہ کون تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اولاد عطا فرمائی، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد ہارون علیہ السلام نبی ہے، اور ان کے جو بیٹے یحییٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں بھی نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، وہ بھی نبی تھے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو والدین نے ایسی تربیت کی، والدین نے ایسی پرورش کی کہ حضرت
یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے ہی اللہ کا خوف، جہنم کا خوف ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ تو آپ کا یہ حال ہوتا تھا، جہاں کہیں کوئی آپ جہنم کی عذاب کی آیت سن لیتے بے ہوش ہو جاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے، چیخنے لگ جاتے تھے، چلانے لگ جاتے تھے۔ اللہ کے عذابات کی آیات سن کر برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کا اتنا خوف، اتنا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا تھا چھوٹی سی عمر میں۔ تو آپ کے جو والد زکریا علیہ السلام ہے، اب اللہ نے انہیں ذمہ داری عطا کی تھی کہ وہ اللہ کی باتوں کو اور جہنم کے ذکر کو، جنت کے ذکر کو لوگوں میں عام کرے۔ تو جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام جب تقریر کے لیے بیٹھتے تھے تو سب سے پہلے سارے مجمع کو دیکھتے تھے کہ کہیں میرا بیٹا تو بیٹھا نہیں ہے۔ اگر یحییٰ علیہ السلام اس مجمع میں بیٹھے ہوئے نظر آتے تو حضرت زکریا علیہ السلام جہنم کا ذکر نہیں کرتے، یہ سوچ کر کہ میرے بیٹے میں اتنی طاقت نہیں ہے، اگر یہ جہنم کا ذکر سنے گا تو یہ بے ہوش ہو جائے گا، جہنم کا ذکر سنے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، جہنم کا ذکر سنے گا تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اتنا خوف اللہ کا ان کے دل میں بھرا ہوا تھا، چھوٹی سی بچپن کی عمر سے ایسے والدین نے تربیت اور پرورش کی تھی۔ تو آپ سارے مجمع کو دیکھتے، اگر یحییٰ علیہ السلام نظر نہیں آتے تب آپ اللہ کے عذابات کا ذکر فرماتے، جہنم کا ذکر فرماتے۔ اگر آپ کے فرزند یحییٰ علیہ السلام نظر آ جاتے تو آپ کوئی جہنم کی آیات کو نہیں پڑھتے تھے، کوئی جہنم کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، کوئی عذاب کا ذکر نہیں فرماتے، آپ کوئی دوسرے بیانات میں لگ جاتے تھے۔ ایک دن آپ اسی طرح اپنی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا مجمع میں کہیں پر یحییٰ علیہ السلام نظر نہیں آئے، کہیں پر یحییٰ علیہ السلام جب نظر نہیں آئے تو آپ نے سوچا چلو آج میں قیامت کا ذکر کروں، آج میں جہنم کے عذابات کا ذکر کروں اور بتلاؤں کہ اللہ نے جہنم کیسی پیدا کی ہے، کیونکہ آپ کے فرزند نظر نہیں آئے تھے۔ تو آپ نے جہنم کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے ذکر کرتے کرتے حضرت زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے، اللہ نے جہنم میں ایک پہاڑ بنایا ہوا ہے، اس پہاڑ کا نام سکران ہے، اور اس پہاڑ کے نیچے ایک وادی ہے، اس وادی کا نام غضبان ہے۔ یہ غضبان وادی اللہ نے جو تیار کی ہے اپنے جلال سے پیدا کی ہے، اپنے غضب سے پیدا کی ہے، اور اس سکران وادی میں وہی لوگ رہیں گے، اس غضبان میں وہی لوگ رہیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا، جن پر اللہ جلال میں آئے گا، انہی لوگوں کو، انہی گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ اس غضبان وادی میں، جہنم کی جلتے ہوئے غضبان آگ میں ڈالے گا۔ جب یہ ذکر کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور فرمایا اس جہنم کی وادی میں ایسے گڑھے ہیں، ایک گڑھے سے لے کر دوسرے گڑھے کے درمیان 200 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنی بڑی وادی ہوگی، جہنم کا کتنا بڑا گڑھا ہوگا کہ ایک گڑھے سے لے کر دوسرے گڑھے تک پہنچنا ہو تو 200 سال لگ جائیں گے۔ اللہ نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے، اور پھر اس کے اندر ہے کیا؟ فرمایا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صندوق رکھا ہوا ہے، اور اس تابوت میں، صندوق میں کیا ہے؟ اللہ نے اس تابوت میں ہتھکڑیاں، زنجیریں رکھی ہوئی ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ وہ زنجیریں، وہ ہتھکڑیاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پہنائے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اور اسی میں جکڑ کر، اس ہتھکڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑ کر اللہ اس تابوت میں انہیں ڈالے گا، اور وہ تابوت خدا غضبان کے گڑھے میں ڈالے گا۔ اور وہ غضبان، یہ گڑھا کہاں پر ہے؟ جہنم کے ایک سکران پہاڑ کے نیچے اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس عذاب کا ذکر جب حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈال کر اس مجلس میں کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نظر نہیں آیا زکریا علیہ السلام کو، کیونکہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا اور چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ نے یہ ذکر سنا، حضرت یحییٰ علیہ السلام چیخنے لگ گئے، چلانے لگ گئے، مجلس سے اٹھے اور فرمایا کہ جب تک مجھے پتا نہیں ہوگا کہ اللہ نے میرا نام
जन्नतियों में लिखा है या जहन्नमियों में लिखा है, उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा, ना कुछ पीऊंगा, ना वालिदैन से मुलाकात करूंगा, ना घर में कदम रखूंगा। मैं पहाड़ों की तरफ चला जाता हूं जब तक अल्लाह मुझे नहीं बताएगा मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। अल्लाह अकबर। एक लम्हे के लिए सोचे, अल्लाह के नबी है, यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है। अल्लाह ने नबियों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जो नबी का फरमा बरदार होता है वो भी जन्नती है, जो नबी का गुलाम बनता है वो जन्नती है, नबी का कलिमा पढ़ने वाला जन्नती है। तो नबी का मुकाम आलम इंसानियत में सबसे ऊंचा मुकाम अल्लाह ने अगर किसी को दिया तो नबी को दिया। इंसानों में सबसे बुलंद दर्जा नबी का है और नबी मासूम होते हैं। नबियों की पैदाइश अल्लाह ऐसे फरमाता है, उनसे जिंदगी में ना कोई गुनाह हो सकता है, ना कोई लफ्जिश हो सकती है, ना कोई उनसे खता हो सकती है। अल्लाह उन्हें गुनाहों से पाक करके पैदा करता है। लेकिन आप गौर करें, जो नबी गुनाहों से पाक पैदा किए गए हो, लेकिन अल्लाह का खौफ कैसा है। और हम सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारे दिलों में खौफ खुदा क्या है, हमारे दिलों में जहन्नम का खौफ क्या है, अजाब का खौफ क्या है। वो एक यहया अलैहिस्सलाम थे, जो नबी भी, आपका खानदान नबी, वालिद नबी, दादा नबी और नबी के खानदान में पैदा हुए, नबी बनकर पैदा हुए, मगर जहन्नम से कितना डर रहे हैं ये चीखते हुए जब आप अपनी मजलिस से उठकर बाहर आ गए। वालिद ने देखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देख लिया और कहा कि मेरे बेटे ने जहन्नम का जिक्र सुन लिया, अब ये घर नहीं आएगा। अब सीधे अपने घर गए, अपनी अहलिया से कहा कि हमारा बेटा मजलिस से उठ गया है और एक जंगल की तरफ चला गया है, चलो हम उसे तलाश करते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को लेकर अपने लख्त जिगर को तलाश करने के लिए जब जंगलों की तरफ जाते हैं, एक चरवाहा नजर आता है। चरवाहे से पूछते हैं, क्या कोई यहाँ पर नौजवान नजर आया जो रोता हुआ और बिलखता हुआ तुम्हारी आंखों के सामने से गुजरा हो? उसने कहा, यहाँ एक पहाड़ की गार में मैंने एक नौजवान को देखा है, वो नौजवान रो रहा है, वो नौजवान चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वो कह रहा है कि मौला, जब तक तू मुझे नहीं बताएगा कि मेरा नाम जन्नतियों में है या मेरा नाम जहन्नमियों में है, उस वक्त तक मैं वापस घर की तरफ नहीं लौटूंगा। जैसे ही माँ बाप ने ये सुन लिया तो फौरन वहां दौड़ते हुए उस पहाड़ की गार में गए तो देखा हजरत यहया अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रब की बारगाह में कह रहे हैं कि मौला बता मैं जन्नतियों में हूं या जहन्नमियों में हूं। जब माँ बाप ने ये देखा, अपने नौजवान का हाल देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लग गए, क्योंकि ये वो औलाद थी जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई थी। 99 साल की उम्र थी, 90 पर 9 साल की उम्र थी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। आपकी बीवी की उम्र 98 साल, 90 पर 8 साल थी। इस उम्र में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें औलाद अता फरमाया था। तो जो औलाद इस उम्र में हो जाए तो वालिदैन की मोहब्बत का क्या आलम होता है, वालिदैन की शफकत का क्या आलम होता है। इस उम्र में जब अल्लाह ने औलाद अता फरमाया और उस औलाद के दिल में अल्लाह का खौफ क्या है, वो सब कुछ कुर्बान करके वो पहाड़ों की गारों में जा रहे हैं। तो आपकी वालिदा कहती है कि बेटा मैं तुझे वास्ता देती हूँ अपने उन 9 महीनों का, कि जिन 9 महीनों में तू मेरे पेट में रहा और जिन महीनों में मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, मैं अपनी ममता का वास्ता देती हूँ, अपनी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। अब मेरे साथ घर चलना, यहाँ पर ना रुकना, तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता है। जब माँ ने अपनी ममता का वास्ता दिया, अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया, तो उसी वक्त हजरत यहया अलैहिस्सलाम मान गए और घर तशरीफ लाए। माँ ने उनके लिए खाना तैयार किया और उनके जिस्म पर जो लिबास था वो लिबास बिल्कुल टाट का लिबास आपने पहना हुआ था। वालिद ने कहा कि बेटा ये टाट का लिबास निकाल दे, मैं तुझे एक जुब्बा अता करता हूँ, उस जुब्बे को तू पहन लेना। तो आपने वो टाट का लिबास उतार दिया। वालिद ने जो जुब्बा दिया आपने उस जुब्बे को पहन लिया। जब जुब्बा पहना और फिर माँ ने लाकर खाना रखा, उसको खा लिया। खाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाते हैं। अब देखिए अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत करता है, मौला उस बंदे की जिंदगी में उतनी तकलीफें भेजता है। जो जिससे अल्लाह जिस बंदे से भी मोहब्बत करे उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता। अल्लाह ताला आजमाता है, इम्तिहान लेता है।
حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا کہ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سوچ سمجھ کر کہنا۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو یاد رکھو تمہاری زندگیوں میں اتنی تکلیفیں آئیں گی، اتنی مشکلات آئیں گے، جیسے پہاڑ کے اوپر سے کوئی پانی ڈالے تو اوپر سے پانی جتنی تیزی سے نیچے آتا ہے، اللہ رسول سے محبت کرنے والے کی زندگی میں صرف تکلیفیں اور پریشانیاں ہی آتی ہیں۔ یہ ایک اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک بندے پر مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے، جو گناہگار جو ہم جیسے ہے، یہ ہماری زندگیوں میں جو تکلیفیں آتی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس لیے ہمارے گناہ حد سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ گناہ کی سزا ہے۔ گناہ کی سزا میں اچانک سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے اچانک سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ یہ آج عام طور پر جو تکالیف ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ بعض اللہ والے، بعض اولیاء، بعض انبیاء، ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات اتنی ہوتی ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ جب ان کی زندگیوں میں مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ گناہ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ وہ تو گناہ اپنے آپ کو گناہوں سے کوسوں دور رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو گناہوں سے اتنا بچتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ ان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں رزق نصیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود انہیں چھت نصیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود انہیں اچھا لباس نصیب نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اگر تو میرے راستے پر آتا ہے، دین کے راستے پر چلتا ہے، میرا محبوب بننا چاہتا ہے، تو تجھے میرا امتحان دینا ہوگا، میرے امتحان میں کامیاب ہونا ہوگا، اس کے بعد میں تجھے اپنا محبوب بناتا۔ تو یہی حال تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ جو جتنا بلند درجہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاصل کرتا ہے، اللہ اتنا زیادہ انہیں تکلیف عطا کرتا ہے۔ جو جتنے بلند درجے کے اولیاء گزرے ہیں، ان کی زندگیوں میں اتنی زیادہ مشکلیں آئی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بس تھوڑا سا کھا کر لیٹے ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے یحییٰ، کیا دنیا میں جنت سے بھی اچھا کوئی گھر تجھے مل چکا ہے جو اتنی آرام سے سو رہا ہے؟ کیا دنیا میں تجھے مجھ سے اچھا کوئی پڑوسی مل گیا ہے جو مجھے چھوڑ کر سو رہا؟ بس تھوڑی سی آنکھ لگی، اللہ نے اسی وقت میں آگاہ کر دیا۔ خدا نے فرمایا اتنی بے فکری نیند کس کے لیے ہے؟ اتنا آرام سے سو رہے ہو کہ جہنم کو بھول گئے، اس کی آگ کو بھول گئے، اس کے عذاب کو بھول گئے، اس وہاں کے سانپ اور بچھوں کو بھول گئے؟ کیا اپنے مرنے کو بھول گئے؟ اتنا آرام سے سو رہے ہو؟ جیسے ہی یہ اعلان آیا اللہ کی بارگاہ سے، آنکھ کھلی، اپنے والد کو کہا، اے میرے والد، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میرے ٹاٹ کا لباس دے دو، تمہارا جھبا لے لو، اب میں یہاں پر نہیں رہ سکتا جب تک اللہ خود مجھے نہ کہہ دے، اے یحییٰ میں نے تجھے جہنم سے نجات دے دی ہے، اس وقت تک واپس گھر کو نہیں آؤں گا۔ آپ نے اتنا کہا، یہ کہہ کر والد کا جھبا نکال دیا، اپنا ٹاٹ کا لباس پہنا اور واپس جنگلات کی طرف نکل گئے۔ اب یہاں سے جب اللہ کو راضی کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، عبادتیں شروع ہوئی، اللہ اکبر، ایک وہ وقت بھی آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی عبادتیں دیکھی تو فرمایا، اے یحییٰ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں جہنم سے نجات دے دی اور جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے کیسے اللہ والے، یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کے اتنے نیک بندے، انبیاء اللہ سے جب اتنا ڈرتے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام جب جہنم کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں، ہمیں کتنا یاد کر کے رونا چاہیے۔ جہنم کی آگ کیا ہے؟ یہ دنیاوی معمولی جو آگ ہے، اس آگ کے قریب اگر ہم چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اگر چھوٹی سی چنگاری جسم پر پڑ جائے تو انسان اسی وقت میں وہ چیخنے چلانے لگتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جب یہاں کی آگ کو برداشت نہیں کر رہے، جہنم کی آگ کیا برداشت کریں گے؟ اور وہ آگ کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جب
آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. جب دنیا میں آنے کے بعد، اب دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں تھے، جب کبھی بھوک لگتی ہاتھ اٹھا کر جنت کا پھل توڑتے اور کھا لیتے، بھوک ختم ہو جاتی. اب جب دنیا میں آئے بھوک لگنا شروع ہو گئی. اب انہوں نے اللہ سے کہا کہ مولا اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا کروں؟ اب تک جنت میں تھا، میں جنت کے پھل کھا لیا کرتا تھا، وہاں کی نہروں کا شہد کا پانی پی لیا کرتا، وہاں کی نہروں سے دودھ پی لیا کرتا. اب دنیا میں آ گیا ہوں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اپنے ہاتھوں سے پکاؤ، اپنے ہاتھوں سے کھاؤ. اب پکانا کیسا ہے؟ اب پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ مولا یہاں میں دنیا میں آیا ہوں، میں ایک ہی انسان ہوں اور دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا، میں کیا پکاؤں، کہاں سے آگ لاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین سے فرمایا اے جبرائیل جہنم جاؤ اور جا کر یہاں آدم کے لیے جو ضرورت ہے ان کے لیے تھوڑی سی آگ لے کر آؤ. حضرت جبرائیل امین جہنم جاتے ہیں اور جہنم کا جو فرشتہ ہے اس سے کہتے ہیں ایک کھجور برابر کی آگ مجھے دے دو، کھجور برابر کی ایک چھوٹی سی چنگاری دے دو، کیونکہ آدم کو وہاں زمین پر پکانا ہے، میں لے جا کر انہیں دے دوں. تو جیسے آپ نے جہنم کے فرشتے سے کہا، جہنم کا فرشتہ کہتا ہے اگر جہنم کی ایک کھجور برابر کی چنگاری تمہیں دے دوں گا، ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے. نہ ساتوں زمین باقی رہے گی، نہ ساتوں آسمان باقی رہیں گے، وہ سارے کے سارے پگھل جائیں گے ایک کھجور برابر کی چنگاری سے. حضرت جبرائیل امین پریشان ہو گئے، کہا اب بس آدھے کھجور کے برابر کی چنگاری دے دو، آدھے کھجور کے برابر کی دے دو، میں جا کر آدم علیہ السلام کو دے دوں گا. تو جہنم کا فرشتہ کہتا ہے اگر آدھے کھجور کے برابر میں تمہیں چنگاری دے دوں تو اگر تم لے کر دنیا میں چلے جاؤ تو قیامت تک آسمان سے ایک بارش کا خطرہ زمین پر نہیں پڑے گا. آدھے کھجور کی چنگاری میں اتنی گرمی اور اتنی حرارت ہوگی، زمین سے اناج کا ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی درخت پیدا ہوگا، نہ پھل پیدا ہوگا، نہ پھول پیدا ہوں گے، نہ آسمان سے ہوا آئے گی، نہ آسمان سے ایک بارش کا خطرہ گرے گا. آدھے کھجور کی آگ میں ایسی گرمی اور ایسی حرارت. تو حضرت جبرائیل امین پریشان، عرض کیا مولا میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ، جو ریتی ہے، ریتی کا سب سے چھوٹا جو کنکر ہے اس کنکر کی برابر کی جہنم سے چنگاری لے لو. جبرائیل امین جہنم جاتے ہیں، اب ریتی کے کنکروں میں چھوٹے سے کنکر کی ایک چنگاری لیتے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے اب اس چنگاری کو لے کر سیدھے جہنم سے آج دنیا میں مت جانا، بلکہ پہلے جا کر جنت کے پانیوں میں 70 مرتبہ اس کو دھونا. تو جبرائیل امین 70 مرتبہ اس کو دھوتے ہیں. اب دھونے کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو لے جاؤ. اب وہ چھوٹے سے کنکر کے برابر کی چنگاری جنت میں 70 مرتبہ دھو کر جب جبرائیل امین کو دیا جاتا ہے اور جبرائیل امین اس کو لے کر آدم علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں، آدم علیہ السلام اس کو ایک پہاڑ پر رکھتے ہیں تاکہ اس کو رکھ کر کچھ اس پر سے کھانا پکائیں. جیسے ہی پہاڑ پر رکھا جاتا ہے سارا پہاڑ پانی کی طرح پگھل کر زمین پر بہہ جاتا ہے اور وہ جو چھوٹی سی چنگاری جہاں سے آئی تھی واپس وہ جہنم کی طرف چلی جاتی ہے اور جو اس کا دھواں باقی رہ جاتا ہے وہی دھواں آج ساری دنیا میں آگ بن کر پھیلا ہوا ہے. ساری دنیا کی آگ کو جمع کیا جائے تو جہنم کی ایک کنکر کی آگ کو 70 مرتبہ دھونے کے بعد جو دھواں ہے وہ دھواں ساری دنیا کی آگ ہے. اب جب بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو سوچو جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا اور جہنم کے عذاب کیا برداشت کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سال میں 2 مرتبہ جہنم کو اجازت دیتا ہے. جب جہنم کی آگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے تو اللہ جہنم کو حکم دیتا ہے اپنی آگ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ سانس لے. تو جہنم سال میں 1 مرتبہ سانس لیتی ہے اور سال میں 1 مرتبہ سانس چھوڑتی ہے. جب وہ سانس لیتی ہے تو سانس لیتے ہی ساری دنیا میں گرمیوں کا موسم آ جاتا ہے.
گرمی اور سردیوں کا جو موسم ہے یہ جہنم کی سانس ہے. جب وہ سانس چھوڑ دے، جیسے ہی وہ سانس چھوڑ دے تو اس کی جو حرارت اور اس کی جو تپش ہے وہ ساری دنیا میں گرمیوں کا ماحول پیدا کرتی ہے. اور جیسے ہی وہ سانس لے لیتی ہے، سانس کھینچتے ہی ساری دنیا میں یہ بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے. بس ایک سانس جہنم کی. اب اس کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ جہنم کے عذابات بڑے تو بہت ہیں، لیکن سب سے چھوٹا عذاب حضور نے فرمایا ان احونا اہل النار عذابا ان يعذب الرجل. جو سب سے ہلکا آسان چھوٹا عذاب جہنم کا یہ ہے، ایک بندے کو جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. آگ کے جوتے جب اس کو پہنائے جائیں گے تو اس کا جو دماغ ہوگا وہ پانی کی طرح ابلتا رہے گا. جب کسی ہانڈی میں پانی ڈال کر آگ کے اوپر رکھے تو پانی جیسے ابلتا ہے، اس جہنمی اس گناہگار کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنانے کے بعد جو دماغ ہوگا یہ دماغ پانی کی طرح ابلے گا اور اس کی آنکھیں نیلی ہو جائے گی اور اس کے کان سے آگ نکل رہی ہوگی، آنکھ سے آگ نکل رہی ہوگی اور اس کے پیٹ کی جو انتڑیاں ہیں وہ پیٹ سے نکل کر اس کے پیروں کے نیچے آ جائیں گی. اتنی گرمی، اتنی شدت، اتنا سخت عذاب. وہ بندہ یہ محسوس کرے گا، وہ کہے گا سارے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میرے اوپر ہو رہا. وہ کہے گا کہ اس فرشتوں دیکھو جہنم میں سب سے زیادہ عذاب، سب سے بڑی تکلیف مجھے دی جا رہی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے سن لے، یہ سارے جہنم میں سب سے ہلکا اور معمولی عذاب جو دیا جا رہا ہے صرف تجھے دیا جا رہا ہے. یہ سب سے معمولی سا عذاب ہے. جب اس عذاب کو تو برداشت نہیں کر سکتا تو سوچ جو سب سے بڑے عذاب ہیں اس کو کیسے برداشت کر سکے گا، اس کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. عذابات اللہ نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے نبی کو بھیجا اس لیے تاکہ نبی دنیا میں آئے اور یہ بتلائے کہ زندگی گزارنا کیسے ہے. ہماری زندگی کے گناہ، تھوڑے دن کے گناہ، چند روز کے گناہ ہمیں کہاں لے جاتے ہیں. چند مہینے، چند سال جو بندہ اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا ہے، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرتا، ہر طریقے سے وہ ہر گناہ کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. ایسے چند سالوں کے گناہوں کی سزا جہنم میں ہزاروں سال عذاب ہوتا ہے. ہزاروں سال. ایک نماز جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اس کو 2 لاکھ سال تک جہنم میں جلایا جاتا ہے. 2 لاکھ سال تک ایک نماز کے چھوڑنے پر. تو سوچے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہے، کتنے روزے ہم نے چھوڑے ہیں اور کتنی عبادتیں ہم نے چھوڑی ہے، کتنے صدقے چھوڑے ہیں، کتنی زکوٰۃ ہم نے چھوڑی ہے. وہ سارے جمع کیے جائیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال ہوں گے جو جہنم میں عذاب دیا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو قرآن اس لیے دے کر بھیجا تاکہ ہمیں بتائیں ہماری جو اصل زندگی ہے وہ اس زندگی کے بعد سے شروع ہوتی ہے. ایک مومن اور مسلمان کی جو اصل زندگی ہے وہ دنیا نہیں ہے. موت کے بعد سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے. جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے. خبر میں رکھنے کے بعد سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ ایک نیند ہے، خواب ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَأَنْتَ غِطَاءَكَ، کہ یہ زندگی کیا ہے؟ ایک خواب. کہ جیسے ہم سوتے ہیں آنکھ کھلتی ہے اور جو سو کر آنکھ کھلنے کے درمیان جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب یہ دنیا ہے. اب اس خواب سے پردہ کب اٹھے گا؟ اس خواب سے نیند بیدار کب ہوگی؟ جب موت کی شام آئے گی تب یہ دنیا کا خواب ٹوٹے گا، تب پردہ اٹھے گا، تب بندہ جاگ کر دیکھے گا کہ اصل زندگی یہ ہے. اصل زندگی یہ ہے جو موت کے بعد سے بندے کی شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ذکر فرمایا. اللہ والوں کی زندگی دیکھیے، انہوں نے
ایسی زندگی گزاری بادشاہ ہوتے تھے. بادشاہ وقت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ آپ جہاں سفر پر جاتے تھے آپ اپنے ساتھ 60 اونٹوں پر اپنے کپڑے لے کر جاتے تھے. ایک لباس جو جسم پر پہنتے دوبارہ زندگی میں اس لباس میں ہاتھ نہیں ڈالتے. ایسا مہنگا عطر استعمال کرتے تھے جس راستے اور گلی سے گزر جاتے صبح سے شام تک اس راستے میں آپ کے عطر کی خوشبو رہا کرتی تھی. جو دھوبی آپ کے کپڑے دھوتا تھا لوگ کہتے ہمارے کپڑوں کو عمر بن عبد العزیز کے کپڑوں کے ساتھ دھونا تاکہ ان کے عطر کی خوشبو ہمارے عطر میں آ جائے. 800 درہم کی چادر اوڑھتے تھے جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں آئی تھی, آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوئی تھی. ایسی شان و شوکت کی زندگی تھی. اس کے بعد جب آپ خلیفہ بن گئے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو گئی, جہنم کا خوف آ گیا, اللہ کی محبت آ گئی. اب اس کے بعد آپ کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنی ساری سلطنت, خزانے, مال و دولت سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے. اور اس کے بعد جو زندگی گزاری, جب بیمار ہو گئے, جب خلیفہ بنے, جب مسجد میں خطبہ دینے کے لیے جمعہ کو آتے تھے, ایک دن تھوڑی سی دیر ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیوں دیر ہو گئی؟ فرماتے ہیں میرے پاس ایک ہی جبہ ہے, اس کو دھو کر میں نے ڈالا تھا, اس کے سوکھ کر دوبارہ پہن کر آنے میں مجھے دیر ہو گئی ہے. ایک وہ بادشاہ ایک لباس پہن کر دوسرا لباس زندگی میں کبھی نہ پہنے. یہ کب تک تھا؟ جب تک دنیا تھی دل میں, جب تک دنیا کی محبت تھی دل میں, جب تک اللہ کو پہچانا نہیں تھا, جب تک آخرت کو پہچانا نہیں تھا. خواہشیں, آرزویں, تمنائیں سب کچھ پورا کرتے تھے. جب سے اللہ کو پہچان لیا, خدا کی محبت دل میں آ گئی, جب پتا چل گیا کہ حقیقت کیا ہے, آخرت کیا ہے, موت کیا ہے, جب پتا چل گیا اس کے بعد آپ کی جو زندگی گزرتی ہے, آپ کی موت کا وقت قریب آتا ہے, لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آپ کے جو بیوی ہے, آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ایک شخص اس زمانے کا جو اپنے علاقے کا شہر کا بادشاہ تھا وہ آیا, اس نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہے, ان کے جسم پر جو کپڑے پہنے ہیں یہ گندے ہیں, ان کپڑوں کو نکالو, اب ان پر سکرات طاری ہو گئی ہے, نئے کپڑے پہناؤ تاکہ جب لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے میت کو, یہ خلیفہ ہے, اتنی ساری امت کے خلیفہ ایسے گندے کپڑے پہن کر سوئیں گے, دیکھنے والوں کو اچھا نظر نہیں آئے گا. جب اس بادشاہ نے یہ کہا عمر بن عبد العزیز کی بیوی سے, اور وہ بھی بھائی تھے, عمر بن عبد العزیز کی بیوی کے بھائی تھے, اپنی بہن کو کہتے جا رہے تھے, پہلی مرتبہ کہا, حضرت فاطمہ خاموش رہ گئی جو عمر بن عبد العزیز کی بیوی تھی. دوسری مرتبہ کہا, سن کر خاموش ہو گئی. تیسری مرتبہ جب کہا تو بھی خاموش ہو گئی. تو بھائی نے کہا میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں ان کا لباس بدل دو, کیوں نہیں بدلتی؟ تو بہن کہتی ہے کہ بھائی آپ سے کیا کہوں, عمر بن عبد العزیز کے جسم پر جو لباس ہے یہ ایک ہی لباس ہے, اگر اس کو نکالوں گی تو بغیر لباس کے انہیں یہاں پر لیٹنا ہوگا, پھر انہیں دھو کر یہی لباس پہنانا ہے, اسی لیے ان کے جسم سے لباس میں نکال نہیں رہی. یہ آخرت کی فکر والے لوگ ایسے ہوتے ہیں, آخرت کی فکر والے لوگوں کی زندگی ایسے گزرتی ہے. جب تک آخرت کی فکر نہیں تھی 60 اونٹوں پر کپڑے آتے تھے, جب آخرت کی فکر پیدا ہو گئی ایک ہی کپڑا پہنا اور سالوں تک اسی کو پہن کر, اور اسی میں جب موت ہو گئی کفن کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی رقم نہیں تھی, کفن خریدنے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی. جو پہنے ہوئے کپڑے تھے انہیں پہنے ہوئے کپڑوں میں عمر بن عبد العزیز بادشاہ کو دفن کیا گیا. خلیفہ بادشاہ کفن خریدنے کے لیے بھی اتنی رقم جمع نہیں کی, کیونکہ آپ کا یہ طریقہ تھا, آپ سوچتے تھے جتنا جمع کریں گے اتنا اللہ کو حساب دینا ہوگا, زیادہ حساب ہوگا, آخرت کی فکر زیادہ ہوگی, جہنم میں بہت زیادہ عذابات کا سامنا کرنا ہوگا, جتنا کم رہے گا سامان دنیا میں اتنا حساب کم دینا ہوگا. یہ ہمارے اولیاء کی زندگیاں, بزرگان دین کی زندگیاں ایسی تھی, یہ ان زندگیوں کو نمونہ بنا لی. ہم اپنی زندگیوں میں اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں کہ فلاں اس نے یہ کار لے لی, مجھے کار لینا ہے, اس نے یہ مکان بنایا, مجھے مکان بنانا ہے, اس نے 2 منزل کا بنایا, میں 3 منزل کا مکان بناؤں گا, اس نے بس یہ کیا ہے, اس سے بڑھ کر مجھے کرنا ہے. خاندان میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے, ہم چاہتے ہیں اس سے آگے میں بڑھوں. دوست و احباب میں, پڑوسیوں میں کوئی آگے بڑھ رہا ہے, ہم اس کو دیکھ کر چاہتے ہیں ہم اس سے آگے بڑھے. ارے کتنا آگے بڑھیں گے, جانا تو خبر میں ہی ہے, جانا تو بندے کو خبر میں ہی ہے. یہ ساری چیزیں, یہ تمام ہماری دلوں کی
اور ذہنوں کی جو خواہشیں ہیں، ہماری جو سوچ ہے دنیا کی، یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، آخرت سے دور کر رہی ہے، نمازوں سے دور کر رہی ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے اپنا سر نہیں جھکائیں گے۔ اپنا سر اگر سجدے میں ہمیں جھکانا ہے، سب سے پہلے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے۔ بندے کو یہ سوچنا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، یہی پہلی آخری زندگی نہیں ہے۔ وہ کافر کی سوچ ہے۔ کافر کے لیے حضور نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت دنیا میں ہے، مومن کے لیے جنت دنیا میں نہیں ہے۔ مومن کی جنت اللہ نے آخرت میں تیار کی ہے۔ یہاں پر بیماریاں ہے مومن کو، یہاں پر مومن کے لیے مشکلات ہے، ختم پر ٹھوکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، مومن کے لیے بہت کچھ تکلیفیں ہیں۔ اور کفار و مشرکین جو بتوں کی عبادت کرنے والے، اللہ نے انہیں سکون سے رکھا ہے۔ اکثر ہم یہ دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ کافر ہیں مگر اللہ نے سب کچھ انہیں دیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو حضور فرماتے ہیں اگر دنیا کی قیمت اور دنیا اللہ کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی پسند ہوتی تو اللہ ساری دنیا سونے کی پیدا کرتا۔ مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کو اگر دنیا پسند ہوتی، اتنی رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کو دنیا پسند ہوتی، ساری دنیا اللہ سونے کی پیدا فرماتا۔ تو خدا نے جو چیز اللہ کو پسند نہیں، مولا نے وہ کافروں کو عطا فرما دی۔ اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھا ہوا ہے۔ بس اپنی زندگی میں ایسے گزارے کہ اپنی زندگی سے پہلے آخرت کے تعلق سے سوچ کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری جمعہ کو قبول فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالی 5 وقت نماز پابندی سے جماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام رزق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تہجد پڑھنے والا بنائے، ہم تمام کو راتوں میں اٹھ کر رونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمیں شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ مولا عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، مولا موت ایمان پر فرما، کلمے کی موت نصیب فرما، مولا کلمے کی موت نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کو مسجد آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص و للہیت عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے دلوں سے غرور، فخر، تکبر کو نکال دے، ہماری طبیعتوں میں عاجزی پیدا فرما، انکساری پیدا فرما۔ مولا ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو پورا فرما۔ ہر مومن کو مولا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر مومن کو مولا گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔